السلام علیکم فرینڈز، ویلکم ٹو کتاب نگری یوٹیوب چینل کتابوں کی نگری میں خوش آمدید۔ میں ہوں آپ کی ہوسٹ اقرا یاسین، اور آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فریحہ مرزا کے قلم سے تحریر کردہ خوبصورت ناول زمزمہ کی قسط نمبر 19۔ لیکن اس قسط سے پہلے آپ کو کرنا ہوگا چینل کو سبسکرائب، ویڈیو کو لائک اور کلک کرنا ہوگا بیل آئیکن کو، تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی اور معیاری ویڈیوز کی نوٹیفیکیشن فوری موصول ہو سکے۔ اب آتے ہیں قسط کی جانب۔ اب ہم کدھر جائیں گے؟ زمزمہ نے چلتے چلتے رک کر جزین سے پوچھا۔ وہ دونوں یونیورسٹی سے نکلنے کے بعد کافی دیر سے سڑک پر بے مقصد گھوم رہے تھے، یا یہ کہنا زیادہ مناسب تھا کہ وہ جزین کے پیچھے پیچھے چل رہی تھی اور وہ بے نیازی سے جیکٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے تیز تیز قدم اٹھا رہا تھا۔ یونیورسٹی سے نکلتے ہی جزین اس سے کچھ کہے بنا ایک جانب چلنا شروع ہو گیا تھا، اور وہ خاموشی سے اس کی تقلید میں چل رہی تھی۔ تقریباً 40 منٹ کی واک میں اس کا سردی سے برا حال ہو گیا تھا۔ ماسکو کی جما دینے والی سردی میں وہ ٹھنڈ سے کپ کپا رہی تھی۔ برف پر چلتے ہوئے اسے اپنے پیر سن ہوتے محسوس ہو رہے تھے۔ ہم یہاں سے ورسکایا اسٹریٹ جا رہے ہیں، وہاں تمہارا فون رجسٹر ہوگا، اس کے بعد مجھے وہاں کچھ کام ہے۔ وہ اس کے سوال پر رک گیا، ایک نظر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے جواب دے کر واپس چلنے لگا تھا۔ اور کتنی دیر تک چلنا پڑے گا؟ اس نے بے چارگی سے اس کی پشت کو دیکھا۔ وہ اب بھی اس سے بے نیاز بنا چل رہا تھا۔ بس زیادہ دور نہیں ہے۔ وہ موبائل پر میسج ٹائپ کرتا ہوا مڑا تھا، پھر کندھے اچکا کر گویا ہوا۔ وہ سر ہلا کر ایک بار پھر اس کے پیچھے چلنے لگی تھی، یہاں تک کہ انہیں چلتے ہوئے مزید 10 منٹ گزر چکے تھے۔ سنیں؟ زمزمہ نے بے اختیار رک کر اسے پیچھے سے آواز دی۔ وہ سنے بنا ہی چلتا گیا۔ اس کے پیچھے وہ تقریباً بھاگی تھی۔ تیز تیز قدموں سے چلتا وہ اس کی غیر موجودگی محسوس کیے بنا کافی آگے نکل چکا تھا۔ پھر یکدم اسے اپنی بے خبری کا احساس ہوا۔ زمزمہ اس کے ساتھ نہیں تھی۔ وہ پیچھے مڑ کر ہجوم میں اسے تلاشنے لگا تھا، وہ وہاں کہیں نہیں تھی۔ وہ اندھوں کی طرح ایک ایک چہرے کو کھوجتا ہوا ادھر ادھر بھاگ رہا تھا۔ پھر اس نے ایک آواز سنی تھی، آہت۔ اپنے نام کی پکار پر وہ بے اختیار ٹھٹک کر رہ گیا تھا، پھر بے یقینی سے پیچھے مڑا۔ کیا کبھی ایسا ہوا تھا کہ اسے ماسکو میں کسی نے آہت پکارنے کی جرت کی ہو؟ آہت، اس لفظ کی بازگشت اسے ایک بار پھر سنائی دی تھی۔ اس نے آواز کی سمت مڑ کر دیکھا تھا، وہیں سڑک کے ایک جانب برف کے پاس وہ زمین پر گری ہوئی تھی۔ آہت! ماسکو نے سنا تھا زمزمہ کو اس کا نام پکارتے ہوئے۔ وہ یکدم ہوش میں آیا، پھر تیزی سے بھاگتا ہوا اس کی طرف بڑھا تھا۔ ہیلپ می! وہ اب بھی اپنا سر جھکائے مسلسل کسی چھوٹی بچی کی طرح رو رہی تھی۔ اس کو روتے دیکھ کر آہت کو بے اختیار اپنی کوتاہی کا احساس ہوا تھا۔ زمزمہ! بے اختیار گہری سانس لے کر وہ اس کے سامنے پنجوں کے بل بیٹھا تھا۔ کیوں رو رہی ہو؟ وہ اس کے آنسوؤں سے بھری آنکھیں دیکھ کر نرم لہجے میں بولا۔ اپنے سامنے شناسا چہرہ پا کر وہ ایک بار پھر چہرے پر ہاتھ رکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ ارد گرد سے گزرنے والے لوگ ایک پل کے لیے ٹھٹک کر ان دونوں کو دیکھتے، پھر آگے بڑھ جاتے۔ مجھے لگا میں یہاں کھو گئی ہوں، وہ ہتھیلی سے اپنے گلابی گالوں سے آنسو رگڑتی ہوئی بولی۔ اس کے انداز میں بلا کی معصومیت تھی۔ میرے ہوتے ہوئے تم کبھی نہیں کھو سکتی، وہ پاکٹ سے رومال نکال کر اس کی جانب بڑھاتا ہوا بڑے اعتماد سے کہہ رہا تھا۔ زمزمہ نے جھجکتے ہوئے اس کے ہاتھ سے رومال لیا تھا، پھر آہستگی سے اپنا آنسوؤں سے تر چہرہ صاف کیا۔ اگر کبھی ایسا ہوا کہ میں برف کی اس زمین میں کھو گئی؟ وہ زکام زدہ سانس اندر کھینچ کر اب سوالیہ نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی۔ تو امیر احمد غازیان تمہیں ڈھونڈ لے گا، وہ ایک لمحے کی تاخیر کیے بغیر بولا تھا، پھر اس کا ہاتھ پکڑ کر کھڑا کیا اور اسی طرح اس کا سرد ہاتھ اپنی مضبوط گرفت میں لے کر چلنا شروع کر دیا تھا۔ برف باری اچانک ہونے لگی تھی۔ گرے کلر کے لانگ کوٹ کے ساتھ اس نے اسٹالر لے رکھی تھی، اس کی اسٹال سے ہوا سے پھڑپھڑانے لگی تھی۔ آہت نے بلیک جینز کے ساتھ جیکٹ پہن رکھی تھی، اس کا ایک ہاتھ جیکٹ کی جیب میں اور دوسرے ہاتھ سے اس نے زمزمہ کا ہاتھ تھام رکھا تھا۔ وہ دونوں ایک ساتھ چلتے ہوئے اتنے مکمل لگ رہے تھے کہ ہر گزرنے والا ایک بار ان دونوں کو دیکھ کر ٹھٹک جاتا تھا۔ وہ اتنا برا نہیں تھا۔ زمزمہ کی رائے اس کے بارے میں تبدیل ہونا شروع ہو گئی تھی۔ بے اختیار ایک خوبصورت مسکراہٹ نے اس کے لبوں کا احاطہ کیا تھا۔ برف پر قدم رکھتے ہوئے یکدم اسے اپنے ہاتھوں میں نرم سی گدگدی ہوئی تھی۔ وہ بے اختیار آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ نرم روئی کے گالوں جیسی برف اس کے چہرے پر گری تھی۔ وہ دلکشی سے مسکرائی تھی۔ لاؤ دو اپنا فون۔ اس کی آواز پر وہ چونک کر اپنی سوچوں سے باہر نکلی، پھر کوٹ کی پاکٹ سے اپنا فون نکال کر اس کی جانب بڑھایا۔ پاسپورٹ؟ جزین نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ اس نے خاموشی سے اپنے پرس میں سے پاسپورٹ نکال کر اسے تھمایا۔ جزین اس کا فون لے کر شاپ میں داخل ہوا تھا، پھر اسے وہیں کھڑے دیکھ کر رک گیا۔
تم ایسا کرو، یہ سامنے والے ریسٹورانٹ میں جا کر بیٹھو، میں ابھی آتا ہوں۔ وہ کہہ کر اجلت میں چلا گیا تھا۔ زمزمہ نے اسے جاتے دیکھ کر ایک گہری سانس لی، پھر روڈ کراس کر کے اس کے بتائے ہوئے ریسٹورانٹ کا دروازہ کھول کر اندر داخل ہو گئی تھی۔ بے اختیار اندر داخل ہوتے ہی اسے حرارت کا احساس ہوا تھا۔ ہیٹنگ سسٹم کی وجہ سے باہر کی نسبت اندر کم سردی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھے سنبھل کر قدم اٹھاتی ایک کونے والی ٹیبل کی کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ کرسی کے بالکل ساتھ ہی گلاس ونڈو تھی، یہاں سے باہر کا منظر واضح تھا۔ وہ خاموشی سے ارد گرد کا جائزہ لینے لگی تھی۔ لنچ ٹائم کی وجہ سے کافی لوگ جمع تھے، ان میں کچھ انڈین اور پاکستانی بھی تھے، زیادہ تر نوجوان لڑکے اور لڑکیاں ہی تھیں۔ اس کی نظریں مختلف چہروں سے ہوتی ہوئی ایک ٹیبل پر جا ٹھہری تھیں۔ گول میز کے گرد 5-6 لڑکے اور لڑکیاں اونچی اونچی آوازوں میں بحث کر رہے تھے۔ ان سب میں اسے ایک شناسا چہرہ نظر آیا تھا۔ ڈارک براؤن شرٹ کے ساتھ بلیک جیکٹ پہنے کسی بات پر ہنستا ہوا وہ بورس ہی تھا۔ وہ پہلی نظر میں ہی اسے پہچان چکی تھی۔ وہ جزین کا بیسٹ فرینڈ تھا۔ اس کی نظریں محسوس کر کے یکدم بورس نے اس کی طرف دیکھا تھا۔ ایک لمحے میں وہ بھی اسے پہچان گیا تھا، پھر ہاتھ کے اشارے سے اسے ہائے کہا۔ وہ جواب میں صرف مسکرائی تھی اور چہرہ موڑ لیا۔ بورس اپنی جگہ سے اٹھ کر اس کی طرف بڑھا تھا۔ رومیسا کچن میں چولہے کے سامنے کھڑی چائے بنا رہی تھی۔ وہ خالی نظروں سے چائے کی کیتلی کو ابلتے دیکھ رہی تھی۔ اسے احساس نہیں ہوا کہ وہ کب سے وہاں کھڑی تھی۔ وہ ذہنی طور پر وہاں موجود نہیں تھی۔ اس کا دھیان اس وقت رات آنے والی فون کال کی طرف تھا۔ اپنے فون کی مسلسل بجتی رنگ ٹون پر اس نے چونک کر فون کو دیکھا۔ وہی رات والے نمبر سے کال آ رہی تھی۔ اس نے خوفزدہ ہو کر موبائل کو دیکھا اور کال کاٹ دی۔ تمہارے لیے یہی بہتر ہوگا کہ عاشر بھائی کو جیل سے نکلوا دو اور اپنے اس شوہر سے طلاق لے لو، ورنہ اس کی موت کی ذمہ دار تم ہوگی۔ ظفر کا میسج پڑھ کر فون اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر جا گرا تھا۔ وہ پتھرائی نظروں سے زمین پر گرے اپنے فون کو دیکھ رہی تھی۔ وہ الفاظ اس کی روح نکال رہے تھے۔ بہت جلد تم میرے ساتھ ہوگی اور تمہارے اس شوہر کو جان سے مار دوں گا۔ ظفر کی آواز ایک بار پھر اس کے کان میں گونجی تھی۔ یہ آواز ساری رات اس کے کان میں بازگشت بن کر گونجتی تھی۔ بعض آوازیں سور کی آواز سے زیادہ خوفناک ہوتی ہیں۔ سور پھونکنے کے بعد انسان فنا ہو جاتا ہے یا پھر زندہ کر دیا جاتا ہے، لیکن کچھ آوازیں سننے کے بعد انسان نہ زندوں میں رہتا ہے نہ مردوں میں۔ ظفر کی آواز بھی انہی آوازوں میں سے ایک تھی۔ وہ ایک آواز اس کی زندگی کا سکون دوبارہ چھین کر لے گئی تھی، اور اس وقت رومیسا کو محسوس ہو رہا تھا کہ کائنات میں اس بدصورت آواز کے علاوہ وہ کچھ بھی سننے کی صلاحیت نہیں رکھتی۔ بے اختیار اس نے کانوں پر اپنے ہاتھ رکھ لیے تھے۔ عین اس وقت کسی نے کچن میں آ کر چولہا بند کیا تھا اور دونوں کندھوں سے تھام کر اسے اپنی جانب گھمایا تھا۔ رومی، کیا ہوا ہے؟ رومیسا نے پلکیں اٹھا کر اس کو دیکھا۔ وہ اس کے بالکل سامنے کھڑا تھا۔ اس مہربان نرم لہجے میں پوچھ رہا تھا۔ ہمیشہ کی طرح اس کے لیے اس کی آنکھوں میں محبت اور فکر مندی تھی۔ کیا وہ اس شخص کو کھونے کی ہمت رکھتی ہے؟ اس نے خود سے پوچھا تھا۔ اسے اپنے اندر سناٹا پھیلتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ کچھ نہیں، آپ یہاں کیسے آئے؟ وہ آنکھوں میں امٹنے والی نمی کو پلکیں جھپکا کر اندر اتارنے کی صحیح کرتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے سے گریز برت رہی تھی۔ میں نے تمہیں آدھا گھنٹہ پہلے چائے لانے کو کہا تھا۔ اتنی دیر سے ویٹ کر رہا تھا اور تم یہاں پتہ نہیں کس دنیا میں پہنچی ہوئی تھی۔ شاہ اس کے سر پر چپت لگا کر ہلکے پھلکے انداز میں بولا۔ رومیسا نے بے اختیار گہری سانس لی۔ بھائی کی کیس کا کیا بنا؟ رومیسا کے اس غیر متوقع سوال پر شاہ ٹھٹک کر رکا۔ اس کا کیس چل رہا ہے، فی الحال تو جیل میں ہے، آ کے دیکھو کیا بنتا ہے، شاہ نے سنجیدگی سے بتایا۔ وہ مجرموں کی طرح سر جھکائے کھڑی لب کاٹ رہی تھی، پھر ہمت کر کے شاہ کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ آپ انہیں جیل سے نکلوا دیں، آپ یہ کر سکتے ہیں؟ پلیز، میں نے آپ سے کبھی کچھ نہیں مانگا۔ آپ انہیں چھوڑ دیں ورنہ سب ختم ہو جائے گا، سب برباد ہو جائے گا، وہ آپ کو مار دے گا، پلیز۔ اس کے دونوں ہاتھ تھامے وہ مسلسل روتی ہوئی التجا کر رہی تھی۔ شاہ بھونچکا کر رہ گیا تھا۔ رومی، ریلیکس یار، ایسے رو کر تم مجھے پریشان کر رہی ہو، پلیز چپ کرو، مجھے بتاؤ کیا ہوا ہے۔ نرمی سے اس کے آنسو صاف کر کے شاہ نے بہلانے والے انداز میں پوچھا۔ کچھ نہیں، آپ بس۔ وہ مزید کچھ کہنے سے پہلے ہی لڑکھڑائی تھی اور یکدم اس کی باہوں میں جھول گئی تھی۔ رومی، شاہ حواس باختگی سے گویا ہوا تھا۔ تیزی سے اسے اٹھائے وہ پورچ کی جانب بڑھا تھا۔ ان کا نروس بریک ڈاؤن ہوتے ہوتے بچا ہے۔ شدید ٹینشن اور ذہنی دباؤ کی وجہ سے بے ہوش ہو گئی تھی۔ ہم نے ان کو پرسکون رکھنے کے لیے انجیکشن لگا دیا ہے، تھوڑی دیر تک وہ ہوش میں آ جائیں گی۔ ڈاکٹر کے تفصیل سے بتانے پر اس نے پریشانی سے چہرے پر ہاتھ پھیرا اور گہری سانس لے کر فون ملایا۔ پاپا،
اس نے رمیسا کے ہاسپٹل میں ہونے کی خبر اور ساتھ ہی اپنے بھائی کی بیل کے لیے ضد کی روتات ان کو سنا ڈالی تھی۔ وہ بالکل ٹھیک تھی پاپا، پتہ نہیں کل رات سے اسے کیا ہوا ہے۔ شامیر کی آواز میں پریشانی اور فکر مندی گھلی ہوئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ اچانک اسے ہوا کیا ہے۔ تم ایسا کرو، اسے گھر لے آؤ، پھر بات کرتے ہیں۔ انہوں نے ساری صورتحال سے ان کے گھمبیر لہجے میں کہہ کر فون بند کر دیا تھا۔ ہیلو مس، ہاؤ آر یو؟ بورس کی آواز پر اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا، پھر سنجیدگی سے مسکرائی۔ آئی ایم فائن۔ سنجیدگی سے جواب دے کر وہ دوبارہ کلاس وال سے باہر نظر آتے اجنبی چہروں کو دیکھنے لگی تھی۔ ویل، بہت بے مروت ہو تم، دوستوں کا حال تک نہیں پوچھتی؟ بورس نے شکوہ کرنا اپنا فرض سمجھا اور چیئر گھسیٹ کر اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس سنجیدگی سے بھویں اچکائیں۔ مجھے پتہ ہے تم زیادہ نہیں بولتی، چلو کوئی بات نہیں، میں ہی بول لیتا ہوں۔ اس کی خاموشی کو نظر انداز کر کے بورس نے کندھے اچکا کر کہا۔ زمزمہ کو سمجھ نہیں آیا اسے کیا جواب دینا چاہیے۔ اوہ، تم تو بہت ہی روڈ لگتی ہو، بورس نے اس کی سنجیدگی پر چوٹ کی۔ میں اجنبیوں کے ساتھ روڈ ہی ہوتی ہوں، بے حد ٹھنڈے لہجے میں اس نے بورس کو جتایا۔ ویل، ہم دوست ہیں، اجنبی نہیں۔ بورس کے اطمینان میں ذرا برابر فرق نہیں آیا تھا۔ ہم دوست کب بنے؟ اس نے تیکھی نظروں سے بورس کو گھورا۔ بورس یکدم قہقہا لگا کر ہنسا۔ میں تمہیں اپنا دوست سمجھتا ہوں، بس یہی بہت ہے۔ بورس نے اپنا نقطہ نظر پیش کیا۔ زمزمہ نے بس آنکھیں گھمائی تھیں۔ ویسے تم کیا کرتی ہو؟ بورس نے اس کا غصہ نظر انداز کر کے ایک اور سوال داغا۔ تم اپنے کام سے کام رکھو، وہ دانت پیس کر بولی۔ ہاؤ بیڈ، ابھی تم نے مجھے انوائٹ کیا ہے تم سے باتیں کرنے کے لیے؟ بورس افسوس بھری نظروں سے اسے دیکھ کر بولا تھا۔ زمزمہ نے الجھی نظروں سے اسے دیکھا۔ میں نے؟ اس نے سوالیہ ابرو اٹھائی۔ آف کورس تم نے، بورس نے انگلی سے اس کی جانب اشارہ کیا۔ لیکن میں تو، بورس نے ہاتھ اٹھا کر بولنے سے روکا۔ رشیا میں اگر لیڈیز ہائی کے جواب میں مسکراتی ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں، آپ کو خود سے بات کرنے کی اجازت دے رہی ہیں، یو نو۔ بورس نے اسے سمجھایا، پھر اس کی حیران نظروں کو قصداً نظر انداز کیا۔ اور پاکستان میں ایسے لڑکے جو لڑکی کی مسکراہٹ کو دوستی سمجھ لیتے ہیں، انہیں پتہ ہے کیا کہتے ہیں؟ اس نے بڑی سنجیدگی سے بورس سے پوچھا تھا۔ آئی ڈونٹ نو، بورس نے نفی میں سر ہلایا۔ انہیں ٹھرکی کہتے ہیں، ایک استہزائیہ مسکراہٹ کے ساتھ اس نے بتایا۔ ٹھرکی؟ اس کا کیا مطلب ہے؟ بورس کو سمجھ نہیں آئی تھی۔ اس کا مطلب ہے فلرٹی۔ اس نے اطمینان سے ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر معصومیت سے پلکیں جھپکائیں۔ وٹ؟ بورس کو شوق لگا، وہ بے اختیار چینخ اٹھا تھا۔ پھر اس نے اپنے پیچھے جزین کا کہکہا سنا تھا۔ شی از رائٹ بورس، تم واقعی ٹھرکی ہو۔ جزین نے ایک بار پھر کہکہا لگایا تھا۔ بورس کا منہ دیکھنے والا تھا۔ اس نے ناراض نظروں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر خود بھی ہنس پڑا۔ بہت دیر لگا دی تم نے؟ بورس نے اس کے کندھے پر ہاتھ دھرا۔ اس نے جواباً ایک گھونسا چڑھا تھا بورس کے پیٹ میں۔ بورس نے اس کے کندھے پر مکہ مارا تھا۔ زمزمہ شوق سے منہ پر ہاتھ رکھے یہ ساری کارروائی دیکھ رہی تھی۔ اوہ مین، یو اسکیئرڈ لٹل گرل۔ اوہ یار، تم نے چھوٹی بچی کو ڈرا دیا ہے۔ بورس کی کمنٹری پر جزین نے ایک زوردار کہکہا لگایا اور اسے چڑھانے والی نظروں سے دیکھا۔ زمزمہ نے دانت پیسے تھے اور خود کو کچھ سخت سست کہنے سے روکا تھا۔ چلو اسے اپنے گروپ سے ملواتے ہیں، اور تمہیں بھی۔ بورس کی آنکھ مار کر کہنے پر جہاں جزین نے ہنستے ہوئے سر ہلایا تھا، وہیں وہ شعلہ بار نظروں سے ان دونوں کو گھور رہی تھی۔ چلو مس وائرس۔ اسے وہیں کھڑے دیکھ کر جزین نے اسے کھینچا اور اپنے آگے آگے لیے چلنے لگا تھا۔ وہ تینوں اسی ٹیبل کے سامنے آ کر کھڑے ہو گئے تھے جہاں بورس کچھ دیر پہلے بیٹھا تھا۔ بورس نے پانی کی بوتل اٹھائی اور منہ کے سامنے یوں رکھ لی جیسے مائک پڑا ہو، پھر پرجوش آواز میں کہنا شروع کیا، لیڈیز اینڈ۔ وہ رکا، ایک نظر پرجوش لڑکوں کو دیکھا، پھر شرارت سے اس کی آنکھیں چمکی۔ لیڈیز اینڈ ہاف جینٹل مین، پلیز ویلکم آور باس جزین۔ بورس کے اعلان پر جہاں لڑکیوں نے خوشی سے تالیاں بجائی تھیں، وہیں لڑکوں نے بورس کو گھورتے ہوئے بورس کو ہائی فائی کیا تھا۔ کیسے ہو جزین؟ ان میں سے ایک تیکھے نقوش والے خوبصورت روسی لڑکے نے انگریزی میں پوچھا۔ جسٹ فائن، بڑی سنجیدگی سے اس نے جواب دیا۔ جزین، یہ پریٹی لیڈی کون ہے؟ زمزمہ نے چونک کر اس لڑکی کو دیکھا۔ وہ شکل سے روسی لگتی تھی۔ اس کی جلد بے حد سفید تھی، خوبصورت گہری نیلی آنکھیں اور سنہرے شولڈر کٹ بال۔ وہ اسے کوئی گڑیا لگی تھی۔ شی از مس وائرس، مائی کزن فرام پاکستان۔ جزین نے اس کا تعارف کروایا تھا۔ وہ یکدم سر اٹھا کر اسے دیکھنے لگی تھی، پھر غصے سے مٹھیاں بھینچ لیں۔ آپ ہر جگہ مجھے مس وائرس کیوں کہتے ہیں؟ میرا ایک نام ہے، برائے مہربانی ہر جگہ مجھے وائرس مت کہا کریں۔ وہ اردو میں اسے غصے سے گھورتی ہوئی بولی۔
اس کی بات پر سب نے سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا، جیسے جزین سے پوچھ رہے ہوں کہ یہ کیا کہہ رہی ہے۔ آپ لوگ مجھے وائرس کہہ سکتے ہیں، مجھے وائرس کہلوانا بہت پسند ہے۔ جزین نے اپنی مرضی کے مطابق انگریزی ترجمہ کیا۔ زمزمہ نے شاکی نظروں سے اسے دیکھا۔ میرا نام زمزمہ ہے، آپ سب مجھے زیم کہہ سکتے ہیں۔ یہ آپ کے باس ہیں، مگر میں ان کی امپلائی نہیں ہوں۔ آخری لائن اس نے شعلہ بار نظروں سے جزین کو دیکھتے ہوئے کہی تھی اور کرسی کھینچ کر بیٹھ گئی تھی۔ سرنڈر کرنے والے انداز میں جزین نے سر تک ہاتھ بلند کیے، پھر خود بھی اس کے ساتھ چیئر کھینچ کر بیٹھ گیا تھا۔ تم سب اپنا انٹروڈکشن کرواؤ۔ بورس نے خاموش بیٹھے لڑکوں اور لڑکیوں کو بولنے کا اشارہ کیا۔ ہیلو زیم، میں داشا ہوں، ماسکو میں خوش آمدید۔ میں پیور رشین ہوں، تم سب سے سینئر بھی ہوں، ماسکو یونیورسٹی سے MBA کر رہی ہوں۔ سنہرے بالوں والی لڑکی نے اس سے ہاتھ ملاتے ہوئے ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ تعارف کروایا۔ نائس ٹو میٹ یو، وہ جوابی مسکراہٹ کے ساتھ اس کا ہاتھ تھام کر بولی۔ مس وائرس؟ بورس نے کانٹا میز پر بچا کر اسے متوجہ کیا، پھر اس کے خونخوار نظروں سے گھبرا کر تصحیح کی۔ زمزمہ۔ زمزمہ نے کھا جانے والی نظروں سے اسے گھورا، پھر جزین کو دیکھا جو لب دانتوں تلے دبائے مسکراہٹ روک رہا تھا۔ یہ لارا ہے، میری نیو گرل فرینڈ۔ دانت نکالتے ہوئے بورس نے داشا کے ساتھ بیٹھی لڑکی کا تعارف کروایا۔ زمزمہ نے غور سے اسے دیکھا۔ سفید رنگت اس پر متضاد بڑی بڑی آنکھیں، جس پر اس نے نیلے رنگ کا آئی لائنر لگا رکھا تھا۔ ریڈ شیڈ میں بال ڈائی کیے ہوئے تھے اور ان کو پونی میں باندھ رکھا تھا۔ بلیک جینز کے ساتھ اس نے بلیک جیکٹ پہن رکھی تھی۔ اس کے دائیں ہاتھ میں ایپل واچ تھی، بائیں ہاتھ میں عجیب و غریب بینڈز پہن رکھے تھے۔ وہ خاصی خوبصورت اور الٹرا ماڈرن تھی۔ اسپائی کٹ۔ اس کے حلیوں کو دیکھ کر پہلا لفظ ہی اس کے ذہن میں یہ ابھرا تھا۔ وہ اسے اچھی لگی تھی۔ اوہ، میں اس کی گرل فرینڈ نہیں ہوں، تم اس کی باتوں میں مت آنا۔ لارا نے بورس کو گھورتے ہوئے اسے بھی خبردار رہنے کو کہا۔ وہ جواباً صرف مسکرائی۔ ہیلو زیم، میں ایگر ہوں، آذربائیجان سے یہاں پڑھنے آیا ہوں۔ آپ کو کوئی بھی ہیلپ چاہیے ہو تو مجھے بتانا۔ دبلا پتلا ایگر کچھ زیادہ ہی دبلا پتلا تھا۔ ہیری پوٹر جیسا چشمہ بار بار اس کی ناک پہ پھسلتا، جسے وہ بار بار درست کرتا۔ تھینک یو، اس نے جوابی مسکراہٹ کے ساتھ کہا۔ ہائی زیم، آئی ایم اینڈریو فرام امریکہ، آئی ایم ہیئر ٹو اسٹڈی آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ اپنے امریکی لب و لہجے میں سے بڑی خوبصورتی سے بولا تھا۔ اس کی شہد رنگ آنکھوں کے گرد مسکرانے سے لکیریں پڑ جاتی تھیں۔ وہ جواباً رسمی انداز میں مسکرائی۔ تم اپنے بارے میں کچھ بتاؤ زیم۔ داشا نے اسے بولنے پر اکسایا۔ جزین اس سارے عرصے میں خاموش بیٹھا تھا۔ میں پاکستان سے ہوں، ماسکو یونیورسٹی میں تم سب کی طرح میرا بھی فرسٹ ایئر ہے۔ وہ قدرے سنجیدگی سے ٹھہرے ہوئے لہجے میں بول رہی تھی۔ اس کے انداز میں ایک ٹھہراؤ تھا، ایک تکلف کی دیوار تھی۔ تمہارا میجر کیا ہے؟ یہ سوال لارا نے کیا تھا۔ وہ کافی بے تکلف سی لڑکی تھی۔ آرٹیفیشیل انٹیلیجنس۔ واو! ایک ساتھ کئی آوازیں بلند ہوئی تھیں، حیرت اور خوشی سے بھرپور۔ امیزنگ، امپریسو، یو جینیس گرل۔ بورس کا کمپلیمنٹ سب سے بلند آواز میں اس کے کانوں میں پڑا تھا۔ اس نے بے اختیار گردن موڑ کر جزین کو دیکھا۔ وہ اینڈریو سے باتوں میں مگن تھا۔ کل سے کلاسز مس مت کرنا، بورس نے تاکید میں کہا۔ اسی اثنا میں آرڈر سرو ہونے لگا تھا۔ سب کھانے کی طرف متوجہ ہو گئے تھے۔ ڈونٹ وری، وہ دونوں بیک وقت بولے، پھر چونک کر ایک دوسرے کو دیکھا اور نظریں پھیر لیں۔ زیم، تم کہاں رہو گی؟ ڈورمیٹری میں یا؟ لارا نے بیف اسٹک منہ میں ڈالی اور پانی کا گلاس تھامتے ہوئے پوچھا۔ اس سوال پر اس نے بے اختیار چونک کر جزین کو دیکھا۔ یہ میری ذمہ داری پر پاکستان سے یہاں آئی ہے، سو یہ میرے اپارٹمنٹ میں رہے گی۔ بہت ٹھنڈے انداز میں جزین کے دیے گئے جواب نے سب کو خاموش کروا دیا تھا۔ اس کے بعد کسی کی ہمت نہیں ہوئی تھی اس سے کچھ پوچھنے کی۔ تم لوگ واپس کیسے جاؤ گے؟ بورس نے ان دونوں کو ریسٹورانٹ سے باہر نکلنے سے پہلے پک اینڈ ڈراپ کی آفر کی تھی۔ باقی گروپ کچھ دیر پہلے ہی ان سے مل کر جا چکا تھا۔ ہم واک کریں گے، جزین نے کندھے اچکا کر کہا۔ ہم اتنی سردی میں اتنی لمبی واک کیسے کریں گے؟ زمزمہ کو خاصا اعتراض ہوا تھا۔ تو کیا تمہارے لیے شاہی سواری کا انتظام کروانا پڑے گا؟ وہ طنزیہ انداز میں بولا۔ شاہی سواری کا انتظام بھی صرف شہزادہ ہی کروا سکتا ہے، آپ کی طرح ہر کوئی پھٹیچر بائک نہیں رکھتا۔ زمزمہ نے حساب برابر کیا۔ وہ کہاں اس کے طنز برداشت کرتی تھی۔ وہ انگلی اٹھا کر کچھ سخت سست سنانے لگا تھا، مگر بورس کی مداخلت نے روک دیا۔ میرے پاس گاڑی ہے، میں چھوڑ دیتا ہوں۔ بورس نے ایک بار پھر کوشش کی۔ زمزمہ نے مصالحانہ انداز میں اس کو دیکھا۔ تم جاؤ بورس، مس وائرس اور میں واک کریں گے۔ بورس نے اس کے اٹل انداز پر سر ہلایا اور چلا گیا۔ زمزمہ نے دل محسوس کر اسے دیکھا۔ چلو مس وائرس۔ اس کا ہاتھ کھینچ کر وہ زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹ رہا تھا اور وہ مجبوراً اپنی ٹانگوں کو اس کے ساتھ چلنے کے لیے تیار کر رہی تھی۔
آپ کو بار بار ہاتھ پکڑنے کی بیماری ہے کیا؟ وہ اسے اپنا ہاتھ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی۔ جزین نے اس کا ہاتھ مضبوطی سے تھاما ہوا تھا۔ تمہارا ہاتھ پکڑنا پڑتا ہے ورنہ تم گم ہو جاتی ہو۔ وہ اسے کچھ گھنٹوں پہلے والا واقعہ یاد دلا رہا تھا۔ وہ کچھ نہیں بولی تھی، بس خاموشی سے چلنے لگی تھی۔ میں آج بہت ڈر گئی تھی۔ مجھے لگا تھا میں وہاں کھو گئی ہوں۔ اس ہجوم میں تنہا بیٹھ کر میرا دل چاہا آپ کہیں سے مجھے ڈھونڈنے آ جائیں۔ اس کی مدھم آواز بمشکل وہ سن پایا تھا۔ میں بھی ڈر گیا تھا۔ مجھے لگا تھا میں نے کچھ کھو دیا ہے۔ وہ دل میں بولا تھا مگر زبان سے کچھ نہیں کہا۔ وہ کچھ خزاں کا موسم تھا، درخت کے جھڑتے ہوئے پتوں سے ایک راز میں نے کہہ ڈالا، پھر ایک ساحر سے قصہ محبت کا کہہ ڈالا تھا۔ پوچھا تھا پھر اس سے انجام اپنی کہانی کا۔ وہ ہنس دیا میری آنکھوں میں دیکھ کر، پھر اس نے اسم ایک پھونک دیا۔ جانے اس نے کیا کہا، میں نے کیا سنا، مگر قید میں اس لمحے میں ہو گئی اور آج تک یہ نہ سمجھ سکی کہ میں اب تک محبت کے سحر میں تھی۔ اس نے اپنی ڈائری کھولی، پھر ایک گہری سانس بھر کر لکھنا شروع کیا۔ آج کتنے عرصے بعد اس کا دل چاہتا کچھ لکھنے کو۔ وہ برا نہیں ہے، وہ اچھا ہے۔ شاید وہ اتنا برا نہیں ہے جتنا میں نے اسے سمجھ رکھا تھا۔ وہ مختلف ہے، جتائے بغیر پرواہ کرنے والا۔ وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ آج جب میں کھو گئی تھی تو میں نے شدت سے دعا کی تھی کہ وہ آ جائے۔ اسے اپنے سامنے دیکھ کر مجھے اس وقت اتنی خوشی ہوئی تھی کہ میرا دل چاہا میں اسے بتاؤں کہ میری دعا کس طرح قبول ہو گئی ہے۔ ہاں، وہ دوسروں کی طرح نہیں ہے۔ اور اس نے میرا ہاتھ تھاما تو مجھے تحفظ کا احساس ہوا۔ ریڈ اسکوائر پر چلتے ہوئے گرتی برف کو دیکھ کر پتہ نہیں کیوں مجھے وہ بہت اچھا لگا تھا۔ پتہ نہیں وہ اتنا اچھا کیوں لگتا ہے۔ کبھی کبھی وہ بہت برا بھی لگتا ہے، مگر مجھے اس کے ساتھ چلنا اچھا لگتا ہے۔ وہ بہت تیز چلتا ہے، مجھے محسوس ہوتا ہے کہ شاید میں کبھی اس کے ساتھ قدم سے قدم ملا کر نہیں چل پاؤں گی۔ آخری لائن لکھ کر اس نے بے اختیار اداسی سے وہیں رکھ دیا تھا اور اپنی ٹیبل کی دراز سے پینسلز نکالنے لگی تھی۔ تقریباً 15 منٹ کے بعد وہ اپنا کام سے کھڑی ہوئی تھی۔ اس نے اپنا اور جزین کے سائڈ پوز کا اسکیچ بنایا تھا۔ ریڈ اسکوائر پر جہاں وہ دونوں واک کر رہے تھے، اس نے اسکیچ کو اپنی ڈائری میں گم اسٹک سے چپکا دیا تھا۔ محبت ایک جادو ہے، اور جادو چل نکلا تھا۔ وہ نہیں جانتی تھی وہ کیا کر رہی ہے، بس اسے یہ کرنا اچھا لگا تھا۔ وہ ماسکو کی ساری یادیں سمیٹ لینا چاہتی تھی۔ ایک خوبصورت مسکراہٹ کے ساتھ اس نے آئینے میں اپنے عکس کو دیکھا۔ وائٹ جینس کے ساتھ اس نے ڈارک بلو گھٹنوں تک آتی فراک پہن رکھی تھی۔ پیروں میں اس نے سنیکرز پہن رکھے تھے۔ ہلکی سی نیچرل لپسٹک اور آنکھوں میں کاجل لگائے وہ بے حد خوبصورت لگ رہی تھی۔ آج اس کا یونیورسٹی میں پہلا دن تھا، اور جزین کا بھی۔ وہ بے حد خوش اور ایکسائٹڈ تھی۔ اپنے آپ کو آئینے میں دیکھتے ہوئے اس نے اوکے کیا، پھر بیڈ پر پڑا کوٹ اور بیگ اٹھایا، موبائل کو کوٹ کی پاکٹ میں ڈالا اور عجلت میں کمرے سے باہر نکلی۔ جزین، باہر نکلیں، دیر ہو رہی ہے ہمیں۔ اس کے کمرے کا دروازہ زور زور سے بجاتی وہ ساتھ ساتھ آوازیں بھی دے رہی تھی۔ اپنے ہاتھ میں پہنی گھڑی اس نے کوئی 36 بار دیکھی تھی۔ پہلی کلاس 8:30 بجے تھی اور اب 8 بج چکے تھے۔ وہ اپنی یونیورسٹی کے پہلے ہی دن لیٹ نہیں ہونا چاہتی تھی۔ کچھ سوچ کر اس نے کمرے کے اندر جانے کا فیصلہ کر لیا تھا۔ 1 2 3 دھڑکتے دل کے ساتھ اس نے دروازے کے ہینڈل کو تھاما اور اندر کی طرف پش کیا۔ عین اسی وقت کمرے سے نکلتے جزین نے دروازہ کھولا۔ اس کا توازن بگڑا اور وہ کمرے کے دروازے پر اس کے قدموں میں گری تھی، اور وہ دلچسپی سے نیچے جھکا اسے گرے دیکھ رہا تھا۔ میرے اپارٹمنٹ میں تمہیں یہی جگہ ملی ہے سونے کے لیے؟ وہ کہا لگا کر بولا تھا۔ زمزمہ نے غصے سے سرخ ہوتے ہوئے اسے دیکھا، پھر اپنی ہتھیلیاں جھاڑتی اٹھ کھڑی ہوئی تھی۔ آپ کو شرم نہیں آتی؟ خود تو لیٹ ہوں گے، مجھے بھی کروائیں گے، کتنا برا امپریشن پڑے گا۔ وہ غصے سے بھری کہہ رہی تھی۔ فکر مت کرو، تمہارا امپریشن ویسے بھی اچھا نہیں پڑنے والا، وہ اپنی آنکھیں گھما کر بولا۔ وہ تپ گئی تھی اس کی غیر سنجیدگی پر۔ میں پاپا کو فون کرنے لگی ہوں، اس نے دھمکی دی، اور یہ دھمکی کارگر ثابت ہوئی۔ وہ فوراً سیدھا ہو کر کھڑا ہو گیا تھا اور بے اختیار سر پر ہاتھ مار کر واش روم کی طرف بھاگا، منہ پر پانی کے چھپاکے مارے، اپنا بیگ اور جیکٹ اٹھائی۔ میں تیار ہوں، چلو۔ زمزمہ نے ایک نظر اس کے اجڑے حلیوں کو دیکھا، پھر سر نفی میں ہلایا۔ 1 منٹ۔ وہ رکا اور کچن کی طرف بھاگا۔ ناشتے کے خالی برتن اس کا منہ چڑھا رہے تھے۔ تم نے میرے بغیر ناشتہ کر لیا؟ وہ صدمے سے بولا۔ آپ سو رہے تھے اس لیے میں نے خود ہی ناشتہ کر لیا، وہ سر جھٹک کر بولی۔ سیریسلی؟ جزین نے بے یقینی سے اسے دیکھا، پھر گھڑی کو۔ اب ناشتے کا ٹائم نہیں تھا۔ ہمیں دیر ہو رہی ہے، کلاس سٹارٹ ہونے میں صرف 10 منٹ ہیں، ہم کیسے پہنچیں گے؟ وہ الگ گھبرائی ہوئی تھی۔ ہم نا ایروپلین میں بیٹھ کے جائیں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹیبل سے اپنی بائک کی چابیاں اٹھاتے ہوئے وہ چڑھ کر بولا۔ وہ بس اس کی پشت کو گھور کر رہ گئی تھی۔ میں یہاں نہیں بیٹھوں گی۔
پارکنگ میں اس کی ہیوی بائک کے سامنے کھڑی وہ مسلسل نفی میں سر ہلا رہی تھی۔ ٹھیک ہے، پھر میں جا رہا ہوں، تم واک کرو۔ یہ کہہ کر اس نے بائک کو کک لگائی تھی اور سر پر پہنا ہیلمٹ درست کیا۔ رکیں، وہ ہار مانتے ہوئے بولی تھی، پھر اس کے ہاتھ میں پکڑا دوسرا ہیلمٹ پہنا اور اس کے پیچھے بیٹھ گئی تھی اور یہ اڑائی تھی اس نے بائک۔ آہ! وہ چیخ پڑی۔ خاموش رہو مس وائرس، وہ چیخا۔ آہستہ چلائیں۔ وہ اس کی جیکٹ کو مضبوطی سے تھامے ایک بار پھر چیخی۔ میں تمہیں نیچے پھینک دوں گا، چپ کر کے بیٹھو۔ وہ برہم ہوا اور ہوتا اپنا راستہ وہ اپنی سلامتی کی دعائیں مانگتی آئی تھی۔ جزین نے واقعی بائک کو جہاز سمجھ کے اڑایا تھا۔ پارکنگ میں بائک سٹینڈ پر کھڑی کر کے وہ دونوں یونیورسٹی کی طرف بھاگے تھے، ماسکو اسٹیٹ یونیورسٹی۔ اس نے ایک نظر مسکراتے ہوئے یونیورسٹی کا نام پڑھا، پھر جزین کے ساتھ تیز پوری سپیڈ سے بھاگنے کے باوجود وہ دونوں 15 منٹ لیٹ تھے۔ میں بھی کم ان پروفیسر؟ پھولی ہوئی سانسوں کے ساتھ ان دونوں نے دروازے میں کھڑے ہو کر اندر آنے کی اجازت مانگی تھی۔ پروفیسر وکٹر نے لیکچر ڈراپ کر کے اپنی گہری سنجیدہ آنکھوں سے ان دونوں کو دیکھا، پھر اس بات میں گردن ہلائی۔ نیو اسٹوڈنٹس؟ پروفیسر وکٹر نے پوچھا۔ یس سر۔ واٹس یور گڈ نیم؟ انہوں نے اگلا سوال کیا۔ جزین، زمزمہ۔ آپ دونوں لیٹ ہیں، کائنڈلی پیچھے دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں۔ بڑی سنجیدگی سے ان دونوں کو ہاتھ سے پیچھے کھڑے ہونے کا اشارہ کر کے وہ لیکچر دوبارہ سٹارٹ کر چکے تھے۔ زمزمہ نے بے بسی اور غصے میں جزین کے پاؤں پر اپنا پاؤں مارا اور پھر کلاس میں جہاں دیوار کے ساتھ پیچھے کچھ جگہ تھی کھڑی ہو گئی تھی۔ اس کے ساتھ ہی جزین بھی آ کھڑا ہوا تھا۔ یہ سب آپ کی وجہ سے ہوئے، آپ جلدی نہیں اٹھے تھے۔ یہ سب تمہاری وجہ سے ہوئے، تم نے میرے بغیر ناشتہ کر لیا تھا، تمہیں سزا ملی ہے۔ پیچھے کھڑے وہ دونوں ایک دوسرے کو الزام دے رہے تھے۔ جزین اینڈ زمزمہ، گیٹ آؤٹ۔ پروفیسر وکٹر نے سخت نظروں سے ان دونوں کو دیکھا۔ زمزمہ نے شرمندگی سے نظریں جھکا لیں اور خاموشی سے کلاس سے باہر نکل گئی تھی۔ اس کے پیچھے ہی جزین فاتحانہ مسکراہٹ کے ساتھ باہر نکلا تھا۔ جی تو فرینڈز، کیسی لگی آپ کو آج کی قسط؟ امید ہے آپ کو بہت پسند آئی ہوگی۔ کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ کیا ہوگا آگے جزین اور زمزمہ کے ساتھ؟ کیا زمزمہ جزین کی محبت میں گرفتار ہو جائے گی؟ یہ سب جاننے کے لیے انتظار کیجیے اگلی قسط کا۔ تب تک کے لیے شکریہ، اللہ حافظ۔